ان کا نکاح سب سے زیادہ کامیاب ہوگا. مجھے کسی نے کہا کہ محبت کی شادی ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نفرت کی شادیاں پھر بہت کامیاب ہوتی ہوں گی. مطلب ہے کہ جہاں بہت نفرت ہے، دل نہیں چاہ رہا دیکھنے کا، وہاں شادی کرو. تو بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، مگر میری عادت ہے، میں اس کا التزام کرتا ہوں کہ میں جب ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں تو وہ بات جو اللہ رسول کی جو آتھینٹک ہے، صحیح احادیث سے، کیونکہ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسی تعلیمات کسی کی نہیں ہو سکتی. ہم اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی تجزیہ کرتے ہیں نا، اس میں 10 غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں ہمارے جذبات بھی ہوتے ہیں، ہمارے احساسات بھی ہوتے ہیں. اور نبی جو بات کریں گے اس میں کسی کے جذبات احساسات نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے تو بنایا ہے، اس لیے تھوڑی بنایا کہ ایک دوسرے سے بھاگے اور خانقاہوں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ نفرت پیدا کریں دل کے اندر. خانقاہوں کا وجود بھی ضروری. تو اصل یہ ہے کہ بھائی اس لیے ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھیے تاکہ میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں اور یہ کامیاب. البتہ یہاں ایک بات بتا دوں کہ اس بہانے کسی سے عشق پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے. کہیں آپ سمجھیں گے تو بڑا اچھا مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، سیٹنگ میٹنگ چلائیں گے، ایزی لوڈ میزی لوڈ، جب دیکھیں گے جہاں زیادہ عشق پیدا ہو رہا ہے وہاں ٹرائی کریں گے. یہ جائز نہیں ہے. جس حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جس نبی نے یہ کہا اس نبی نے نظر کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے. یہ ایک اتفاقی بات ہے. کبھی ساری حفاظتوں کے باوجود بھی کبھی عشق پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بہت حفاظت کرنے کے بعد بھی. کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے واقعات ہماری زندگی میں گزرے ہیں. بڑی حفاظت. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بڑا سنا ہے آپ کو بڑا اچھا رشتہ مل گیا، اور وہ تھے بھی مالدار آدمی. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں محبت کی شادی ہے؟ بے تکلف سے محبت کی شادی ہے. دیندار نہیں تھے اتنے، لیکن جس لڑکی سے ہوئی وہ مکمل شرعی پردہ کرتی تھی. تو میں نے کہا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس خاتون کو میں بھی جانتا تھا، ہمارے دور کے کچھ یعنی رشتہ داروں کے تعلقات والوں میں میں بھی جانتا تھا وہ لڑکی اتنی شرعی پردہ کرتی ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے تھوڑا سا آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا، سب سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ کیسے ہو گئی شادی؟ اتنی سخت پردہ کرنے والی لڑکی دیکھ کیسے لیا؟ کہنے لگے بھائی ہم بھی ایسے خراب نہیں ہیں کہ لڑکیوں کو جھانکے تاکہ، اور خاص طور پہ جو پردہ کرنے والی لڑکی. ہم کہہ رہے اتفاق کی بات ہے میت تھی تو ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس میت میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اب دیکھو کہاں سیٹنگ ہو رہی ہے میت میں. مقدر تقدیر جو ہے نا انسان کو کھینچ کے لے آتی. کہہ رہے وہ ہم بھی میت میں گئے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ کوئی چہرے سے پردہ ہٹ گیا ہوگا، کیا ہوگا میری نظر پڑ گئی اور بس میرے دماغ میں بھوت سوار ہو. لاشوئی طور پر جو ہے نا وہ لڑکی خوبصورت تھی تو میں بس عاشق ہو گیا، میرے دماغ میں بار بار اس کے خیالات. کہ لڑکا بھی شریف لیکن غیر اختیاری نظر. میت میں تو غیر اختیاری ہی پڑے گی نا، ورنہ میت میں کس کو خیال ہوتا ہے کہ جا کے یہاں جا کے دیکھوں. بہت سو کو ہوتا بھی ہے، ایسے ایسے ڈھیٹ بھی ہیں. لیکن بہرحال میں اس لڑکے کو چونکہ جانتا ہوں وہ شریف آدمی تھا اور لڑکی تو تھی بابردہ. اب اس کی جب نظر پڑی تو یہ عاشق ہو گیا. بہرحال آیا، شریف آدمی ہے، وہ کام کیا ہوتا ہے نکاح کا پیغام بھیج دو، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو پھر خانقاہ میں جاؤ بیٹھو، پھر شیخ کے پاس آؤ، بتاؤ حضرت قبول نہیں ہو رہا، دل خامخواہ میں جل رہا ہے تو اس کا علاج بتائیں. یہ دل سے جلن نکل جائے، ایسی صورت میں جلن نکالو گے تو بہت ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اب اس کی طرف جانے کا حلال راستہ آپ کے لیے بند ہو چکا. اب شریعت کہہ رہی ہے نکالو اس کی دل و دماغ سے اس کے خیالات کو نکالو. خود نکالو، نہیں نکلتا تو شیخ کے پاس جاؤ، شیخ نکال دے گا انشاءاللہ کھرچ کے. تو یہ ہے موقع. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا فریفتہ ہو گیا، میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. والد صاحب ان کے تھے نہیں، انتقال ہو گیا تھا، بھائی تھے اور والدہ. پیغام بھیجا، انہوں نے بلایا، بولا ابھی فٹ پاٹ سیٹنگ صحیح ہے، چلو ہو گئی صحیح ماشاء اللہ. ان کے 2 یا 3 بچے ہیں ماشاء اللہ، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے. تو یہ ایسا اتفاقی واقعہ کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، خود سے عشق پیدا کرنا یا لڑکیوں کو دیکھنا یا کسی عورت کا اس حرام نیت سے مردوں کو دیکھنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. دوسری بات میں نے بتائی، اگر کبھی عشق ہو گیا تو اصل حل ہے کہ شادی کرائی جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر گھٹیا طریقے استعمال نہ کیا جائے. ہمارے ایک جاننے والے، ان کا بھی ایسے ہی ہوا، نیک شریف آدمی. ہماری زندگی میں بڑے عجیب واقعات آئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سب پتہ ہوتا ہے مولوی صاحبان. اتنے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں نا کہ ہر ایک کی ہسٹری، ہر ایک کی کہانی پتہ ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا. وہ کہیں گزر رہے تھے تو نظر کی بھی حفاظت کرتے دیندار. کسی خاتون پہ نظر پڑی. مجھے باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بہرحال اب آ گئی ہیں تو میں جلدی سے مکمل کروں، کہ آج کے نوجوان پھر اسی چکروں میں لگ جاتے ہیں، کرنے کے کام ہے اس کو تو کرنی رہے. تو میں یہ حدیث کی تشریح میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اتفاق بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ان کی نظر پڑ گئی، کوئی خاتون کوئی لڑکی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں پہ نظر پڑ گئی، وہ بھی پردے میں تھی. اور عجیب بات، وہ لڑکی بھی شرعی پردہ ہی کرتی تھی. تو دماغ میں جھنوک کمار آدمی ہے نا، اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اب دیندار تھے، مشورہ لیا ہوگا علماء سے، نے کہا بھائی نکاح کا پیغام بھیج. تو پیغام بھیجا، ابا نے ریجیکٹ کر دیا لڑکی کے. نہیں بھائی
تم ہمارے جو اسٹیٹس ہے نا اس سے تھوڑا سا کیسے کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں لڑکی والے. ایک صاحب نے بتایا, میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے مجھے بلایا, ادھر آؤ, گھر بٹھایا, بولا بیٹا کیا کرتے. جن کے یہاں بھیجا ان کا 1000 گز کا بنگلہ تھا. بھیجنے والا بیچارہ غریب غربا, تو وہ بھیجنے والا مجھے خود بتا رہا ہے, جس نے پیغام بھیجا اس نے مجھے خود بتایا, یہ واقعہ خود سنا رہا ہے, اور بڑی عمر میں سنا رہا ہے, 60 سال کی عمر میں یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ جب میں نے پیغام بھیجا تو لڑکی کے والد نے مجھے بٹھایا اور کہا بیٹا کیا کرتے ہو. میں نے کہا میری صدر میں ایک دکان ہے. اس نے کہا بیٹا تمہاری صدر میں جتنی بڑی دکان ہے نا, اس سے بڑے ہمارے گھر کے بیت الخلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پتلی گلی سے نکلو. کہہ رہے بڑا ذلیل ہوا, لیکن یہ لڑکا بڑا ہینڈسم. تو وہ لڑکی جس کے لیے پیغام بھیجنے کے لیے آئی, یہ بھی عاشق ہوئے تھے اس خاتون پہ, لڑکی پہ. تو اب لیکن شریف آدمی, شریفوں کی طرح پیغام بھیجا. لڑکی کے ابا نے جب نکال دیا تو چپ کر کے آ گئے, بیٹھ گیا. ٹھیک ہے بھائی, نہیں ہو سکتا. انسان کو عمل الانسان ما تمنا, قرآن کہہ رہے جو چاہو گے ساری تمنائیں تھوڑی پوری ہوں گی تمہاری دنیا میں. دنیا تو بہت کم تمنائیں پوری ہوتی ہیں, اصل تو آخرت ہے. دنیا میں سب کچھ پورا ہو جائے تو جنت اور دنیا میں فرق کیا ہو گیا بھائی. مسلمان بڑی سے بڑی مصیبت کو صبر کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا اس میں صبر ملے گا, صبر کروں گا تو وہ صبر تحمل کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے, بھائی میرے مقدر میں نہیں ہے, بس ختم, خوش ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑے دن تک دل جلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کے صبر کا بدلہ ان کو یہ ملا کہ وہ خاتون نے جن کے یہاں پیغام بھیجا تھا اس نے بھی کہیں ان کو دیکھ لیا جب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کو پتا تھا کہ میرے لیے آیا ہوا ہے, تو وہ اس نے کہا میں دیکھ تو لوں, اب ایسا نہ ہو کہ عجیب سے کسی آدمی کو پکڑا دے مجھے. اس نے دیکھا تو وہ, اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کو رات میں خواب بھی میرے ہی آنے لگے. یہ تو بعد میں پتا چلا نا جب شادی ہو گئی, خواب بھی آ رہے ہیں, دن میں بھی خواب, رات میں بھی. کوئی سفلی کر دیا, کیا ہو گیا بھائی, کیوں, کافی پریشان. ابا بیٹی کو کیا ہو گیا میری. تفتیش کی تو پتا چلا کہ جن صاحب کو ابا نے گھر سے نکالا ہے وہ ان کے دماغ میں گھس چکے ہیں. جب ابا نے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو تنگ آ کے پھر جا کے کہا بھائی یہ لے جاؤ شاید. جب یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, میرا خیال ہے 7 یا 8 بچے تھے ان کے, اور 2 بچے ان کے میرے شاگرد جامعۃ الرشید میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, جامعۃ الرشید میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ محبت ہو جائے تو نکاح کرو, تو یہ اتفاقی طور پر کہیں ہو جائے. تو وہ لڑکے نے جو پیغام بھیجا, ابا نے جب مسترد کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی کے والد کے پاؤں میں جا کے گر گیا. حضرت بڑی مہربانی ہوگی, خدا کے لیے نکاح کر دیں. جب اس طرح سے کسی سے وہ کیا جائے, اس نے کہا ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں, ہو گیا تو نہیں تو ناک تھوڑی گر جائے گی میری. تو ابا نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے یار, جب اتنی خواہش ہے اور اتنا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزت محبت کے ساتھ خاندان بھی دیکھ لیجیے بھائی سیٹ اپ صحیح, چل بھائی جانے دو. حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث سنیں, اس لیے بار بار حدیثیں سناتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے, میرے بیانات پہ لوگوں کو اعتراضات بہت ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو میں بار بار حدیثیں اور آیات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں ہو, جو بات ہو کس کی طرف سے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ جو میں نے بتایا نا کہ وہ پاؤں میں ابا کے پڑ گیا اور ابا نے کہا چل بھائی لے جا, تو حدیث میں ایسا ہی حکم ہے, جو اتنا پیچھے لگ جائے اس کو خام میں ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے, دے دینی چاہیے بیٹی اپنی. اگر اس میں کوئی ظاہر ترسی ہیروئن چاہیے تو ایک الگ بات ہے, ویسے نارمل آدمی ہے تو تھوڑی بہت تنخواہ کام ہے, غریب ہے تو کیا ہو گیا بھائی. تو حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو, مطمئن ہو. اخلاق سے مراد آداب, خاندان کا جو ہوتا ہے نا, بعض خاندان میں بڑی گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں, گالم گروچ اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اور فحش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو, خاندانی لحاظ سے اچھے لوگ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. خام خم مسترد, ایسے کیڑے نکال کے اس کو مسترد کرتے ہیں, ایسے عجیب باتوں کو بنیاد بنا کے ذرا سی باتوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو, الا تفعلوه, اگر تم اس کے پیغام کو مسترد کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. کیا فتنہ ہوگا کہ اسے اپنے مطلب کی نہیں ملے گی, پھر وہ ایسی جگہ ممکن ہے کرے جس سے اس کو محبت نہ ہو, وہاں بھی طلاق, اور اس لڑکی کو ممکن ہے اتنی محبت کرنے والا نہ ملے, اس کو ایسا ملے جس کو ابا نے کان پکڑ کے کرا دی ہو. ٹھیک ہے, نہ اس کا فائدہ نہ اس کا فائدہ. اس طرح جب معاشرے میں عام رواج ہو جائے گا تو کیا ہوگا, فساد. اور پھر اس میں لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر بھی ہوگی. جو لڑکی کو پسند کر رہا ہے آپ اس سے کر نہیں رہے, اور لڑکی جس کو پسند کر رہی ہے یا ابا جس کو پسند کر رہے ہیں وہ یہاں کر نہیں رہا شادی, خام خامے تاخیر ہوگی نکاح میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ترغیب دی ہے کہ جب کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو یہ پیغام قبول کر لیا کرو, خام خامے مسترد مت کیا کرو. اب وہ اتنا اس پہ دباؤ ڈالا ہوا, وہ فلاں لڑکے سے نہیں کرنا چاہ رہی, اس کو دوسرا لڑکا پسند ہے کہ میں ادھر کروں گی. اب میرے پاس بھی فون ہے, میں نے کہا بھائی
میں یہ تو نہیں کہتا آپ ماں سے بغاوت کرو، لیکن کم از کم والد صاحب کو صورتحال بتا دیں کسی ذریعے سے. لڑکی خود والد کو نہ بتائے مجھے وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہ ذرا حیا اور شرم کے تقاضوں کے خلاف. کسی ذریعے سے والد صاحب کے کان میں ڈلوا دو کہ ابا یہ والا نہیں وہ والا. یاد رکھو لڑکی کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ لڑکی جہاں چاہتی ہے تو پہلی ترجیح اس کی چاہت کو دینا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے یہ. بلا وجہ ماں باپ کو اس میں بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. البتہ اگر باپ یہ سمجھتا ہے، اس میں شریعت نے باپ کو اتھارٹی دی ہے، ماں کو نہیں دی، کیونکہ باپ مرد ہے، اس کو زیادہ چالاکیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفاظ آدمی ہے، بچی کو اس نے بیوقوف بنایا یا واقعتاً شوہر بننے کے لائق ہے بھی نہیں. تو باپ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور باپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی واضح خرابی نہیں ہے تو باپ پر لازم ہے کہ اس کو مسترد نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جب کیس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی رائے پر فیصلہ فرماتے تھے.